بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مخصوص صورت ذکر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی لائے نفی جنس کا اسم جو ہے وہ کیا ہو، مفرد ہو۔ پہلے جو صورت یہ مبنی بر فتح والے جو صورت پڑھی ہے کہ لائے نفی جنس کا اسم وہ مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے بلکہ مفرد ہے، نکرہ ہے اور متصل ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ یہی پڑھا ہے نا؟ تو یہ ایک مثال ہے لا ابا لہو اور لا غلامی لہو۔ اب یہاں پر جو ہے لا نفی جنس کا اسم ہے جو مفرد ہے، نکرہ ہے اور متصل ہے، اس وجہ سے اس کو کیا ہونا چاہیے؟ مبنی بر فتح ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح غلامین جو ہے اس کے اندر بھی یہی ہے کہ جی نکرہ بھی ہے، متصل بھی ہے، مضاف اور مشابہ مضاف نہیں ہے، تو اس کا حکم کیا ہونا چاہیے؟ یہ بھی مبنی علی ما ینصب ہونا چاہیے۔ تو جب یہ مبنی علی ما ینصب ہو تو اب کے اندر فتح اور غلامین کے اندر یا ما قبل مفتوح ہونا چاہیے، لیکن اہل عرب اس کو کیا بولتے ہیں؟ لا ابا لہو لا غلامی لہو۔ اب یہ اسماء ستہ میں سے ہے اور اس کی حالت نسبی میں الف ہوتا ہے، اس کی حالت نسبی میں یہاں پر الف ہے، تو الف تو اس کی حالت نسبی کو بیان کر رہا ہے، اور یہ جب وہ مفرد ہے، نکرہ متصل ہے، تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ مبنی بر فتح ہونا چاہیے۔ اسی طرح لا غلامین، یہاں پر یہ تثنیہ ہے، اس سے نون اعرابی کو گرا دیا گیا۔ نون اعرابی کا گرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حالت نسبی میں معرب ہے، یہ حالت نسبی میں کیا ہے؟ معرب ہے، اور جب یہ مفرد ہوا یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے تو اس کا اعراب تو یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کا نون اعرابی تو نہیں گرنا چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو آپ نے لا نفی جنس کے اسم کی ایک خاص صورت بیان فرمائی کہ جی اگر لا نفی جنس کا اسم مفرد ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو اور وہ نکرہ متصل ہو تو وہ مبنی علامہ ینصب ہوتا ہے، اور یہ والی جو اعراب ہیں، دو ترکیبیں ہیں، ان دو ترکیبوں میں یہ تو معرب منصوب ہے، یہ کیا ہے؟ یہ معرب و منصوب ہے۔ تو اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ جی ایک خاص ترکیب ہے اور یہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ اہل عرب اس کو بولتے ہیں اور یہ جائز ہے۔ جائز کیوں ہے؟ جائز اس وجہ سے ہے کہ یہ مضاف کے ساتھ مشابہت ہے ان دونوں ترکیبوں کو، ان دونوں چیزوں کو، ان دونوں مثالوں کو مضاف کے ساتھ کیا ہے؟ مشابہت۔ اور آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ اگر لا نفی جنس کا اسم مضاف ہو تو کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ تو جیسے مضاف منصوب ہوتا ہے اسی طرح یہ دونوں مثالوں میں بھی یہ لفظ منصوب۔ اب یہ مضاف کے ساتھ اس کی جو ہے وہ مشابہت کیسے ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جی اضافت کے اندر اور مضاف کے اندر ایک بات پائی جا رہی ہوتی ہے جو کہ تخصیص ہے، جو کہ کیا ہے؟ تخصیص ہے۔ آپ کہتے ہیں کتاب و زیدن، تو کتاب و زید میں آپ نے کتاب کو خاص کر لیا اضافت کی وجہ سے، کس کے ساتھ؟ زید کے ساتھ۔ تو اضافت کا ایک خاصہ، مضاف کا ایک خاصہ ہوتا ہے کہ وہ مضاف الیہ کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ تو یہی جو تخصیص والی بات ہے یہ ان دو مثالوں میں بھی ہے۔ تو اس تخصیص والی بات کی میں مشابہت کی وجہ سے یہ دو مثالیں کیا ہو جائیں گی؟ یہ مضاف کے ساتھ مشابہ ہو جائیں گی، اور ان دونوں پر بھی اضافت والا حکم جاری ہو جائے گا، اور جیسے مضاف منصوب ہوتا ہے اس کی حالت نسبی جیسے ہوتی ہے، ان کی بھی حالت نسبی ویسے ہی ہو جائے گی۔ اب اس میں چلو آگے پڑھتے ہیں تو وضاحت ہو جائے گی۔ وَمِثْلُ لَا أَبَا لَهُ لَا غُلَامَيْ لَهُ، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس میں ایک یہ لام آیا ہوا ہے، لام تخصیص کا ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کتاب و زید کی اصل کیا ہے؟ کتابن لزیدن، تو یہ لام تخصیص جیسے اضافت میں ہوتا ہے لیکن وہاں پر حذف ہوتا ہے، وہی لام تخصیص یہاں پر بھی جو ہے وہ آیا ہوا ہے۔ تو لا ابا لہو اور لا غلامی لہو سے کون سی ترکیب مراد ہے؟ فرماتے ہیں کل ترکیب یکون فیہ بعد اسم لا التی لنفی الجنس، کہ ہر ایسی ترکیب جس میں لا نفی جنس کے اسم کے بعد لام اضافت ہو، کیا ہو؟ لام اضافت ہو۔ وَأُجْرِيَ عَلَى ذَلِكَ الْإِسْمِ، اور اس اسم پر جاری کر لیے گئے ہوں احکام الاضافتی،
اضافت کے احکام من اثبات الالف، الف کے اثبات کی طرح، ہاں جیسے الف کا ثابت کر دینا ہے۔ ابا کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، اب یہ اگر اباہو ہوتا، ابوہو ہوتا، تو اگر ہم ابوہو کو لا نفی جنس کا اسم بنائے تو ہم کیا پڑھیں گے، لا اباہو پڑھیں گے نا، اس لیے کہ یہ منصوب ہوگا اور اس کی حالت نسبی الف کے ساتھ، تو یہ الف کو ثابت کرنا یہ اضافت کے احکامات میں ہے۔ اسی طرح نون کا حذف کر دینا تثنیہ سے، جیسے غلامین میں ہے، یہ دونوں احکامات اس کے اوپر جاری کر لیے گئے۔ تو لا ابا لہو لا غلامی لہو سے کون سا اسم مراد ہے، کون سی ترکیب مراد ہے، ہر ایسی ترکیب جس میں لا نفی جنس کے اسم کے بعد لامی اضافت لفظوں میں موجود ہو اور اس پر اضافت والے احکامات بھی جاری کیے گئے ہو۔ اضافت والے احکامات کا کیا مطلب، یعنی لا نفی جنس میں جس طرح مضاف ہوتا ہے تو جیسے مضاف کے احکامات ہوتے ہیں اسی طرح کے احکامات اس کے اوپر جاری کر لے گئے تو جائز ہے۔ یہ والی ترکیب کیا ہے، لا ابا لہو لا غلامی لہو جائز ہے۔ یونا ان الاصل فی مثل ہذین، یعنی وہ مراد لے رہا ہے کہ جی بے شک اصل تو ان دونوں طرح کی ترکیبوں میں یہی ہے کہ یوں کہہ دیا جائے لا اب لہو اور لا غلامین لہو، لا غلامین لہو یہ اس طرح کا ہونا چاہیے، فیکون لا اسما، تو لہٰذا یہ جو لا کا جو اسم ہے ان دونوں میں وہ مبنی علی ما ینصب ہو جائے گا، اور یہ جو لہو ہے یہ جار اور مجرور مل کر یہ اس کے لیے خبر بن جائیں گے۔ اصل تو یہی ہونا چاہیے جو عام ترتیب کے مطابق ہے۔ وقد جاء علی قلت، لیکن قلت کے ساتھ یہ لا ابا لہو اور لا غلامی لہو بھی آیا ہے بزیادت الالف، الف کی زیادتی کے ساتھ، فی مثل ابن، الف اب جیسی مثالوں میں الف کی زیادتی کے ساتھ اور نون کے اسقاط کے ساتھ، غلامین جیسے مثال میں جیسا کہ اضافت کی حالت میں ہوتا ہے، تو علی قلت یہ والی ترکیب بھی آئی ہے۔ اصل تو کیا ہے، لا اب لہو اور لا غلامین لہو ہونا چاہیے، لیکن یہ ابا اور غلامی یوں بھی آیا ہوا ہے الف کے اثبات اور نون کے اسقاط کے ساتھ۔ ایسا کیوں، تشبیہاً لہو، اس اسم کو تشبیہ دیتے ہوئے، بالمضاف کس کے ساتھ ہو، مضاف کے ساتھ، تشبیہاً لہو ہو ضمیر کا مرجع یعنی لا کے اسم کو تشبیہ دیتے ہوئے، فی ہذین الترکیبین ان دونوں ترکیبوں میں جو لا کا اسم ہے اس اسم کو تشبیہ دیتے ہوئے کس کے ساتھ ہو، مع انہ لیس بمضاف، یہ مضاف نہیں ہے، ظاہر ہے آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں تو ان کی ذات ایک نہیں ہوتی، تو یہ غیر مضاف ہے تو اس کو پھر کیا کیا جائے گا، مضاف کے ساتھ تشبیہ دی جائے گی۔ تو فرماتے ہیں اس کو تشبیہ دیتے ہوئے مضاف کے ساتھ، و اجراءً اور جاری کرتے ہوئے، لِأَحْكَامِ الْمُضَافِ عَلَيْهِ، لِأَحْكَامِ الْمُضَاف و احکام مضاف کے احکامات کو جاری کرتے ہوئے، علیہ اس اسم کے اوپر، وہ احکامات کیا ہے، بِإِثْبَاتِ الْأَلِفِ الف کے اثبات کے ساتھ، وحذف النون اور نون کے حذف کے ساتھ، کہ جی جیسے مضاف میں اگر اسماء ستہ ہوتے تو وہاں الف آتا، تثنیہ ہوتا ہے تو نون گر جاتا، تو وہ والے احکامات بھی جاری کرنے تھے، فیکون معربا، تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ بھی معرب بن جائیں گے۔ اب آگے یہ تشبیہ کیوں دینی ہے، مضاف کے ساتھ تشبیہ کیوں دینی ہے، تو اس کی وجہ ذکر کر دی، وذالک التشبیہ، اور یہ جو تشبیہ ہے یہ دی گئی ہے لمشارکتہ، اس لا کے اسم کے مشارکت کی وجہ سے، فی اصل معنی ہو، اس کے اصل معنی میں، اصل معنی میں نے بتایا کہ اضافت میں کیا ہوتا ہے، اختصاص ہوتا ہے، اصل معنی اضافت میں کیا ہوتا ہے، اختصاص ہوتا ہے، مضاف خاص ہوتا ہے مضاف الیہ کے ساتھ، تو یہ جو اختصاص والا معنی ہے یہ ان دونوں صورتوں میں بھی پایا جا رہا ہے۔ تو لمشارکتہ، ہو ضمیر کا مرجع وہ اسم لا ہے، تو لمشارکت اسم لا، لا کے اسم کی مشارکت کی وجہ سے جب اس کو جو ہے مضاف بنایا جاتا ہے لام کے اظہار کے ساتھ اس اسم کے درمیان اور جس کی طرف اس کی اضافت کی جا رہی ہے، لمشارکتہ ہی، تو اس اسم کے مشارکت کی وجہ سے، یعنی جب وہاں پر لام اضافت کو ظاہر کر لیا جاتا ہے تو اب اس کی مشارکت ہو جاتی ہے کس کے ساتھ ہو، لہو،
للمضاف، یعنی مضاف کے ساتھ اب اس کی مشارکت ہو جاتی ہے۔ مشارکت کس چیز میں؟ فی اصل معنی ہو، اصل معنی میں، یعنی معنی المضاف۔ اب مضاف کے ساتھ اس کی تشبیہ ہے تو مضاف کا جب من حیث المضاف ہو تو اس کے اندر ایک خاص معنی کا قصد کیا جاتا ہے اور وہ اختصاص ہے، تو لہٰذا یہ اختصاص والا معنی جیسے مضاف میں پایا جا رہا ہے اسی طرح اس اسم میں بھی پایا جا رہا ہے، تو جیسے مضاف پہ احکامات جاری ہوتے ہیں اس پہ بھی اسی طرح کے احکامات ہو۔ تو فرماتے ہیں معنی ہو فی اصل معنی، اس کے اصل معنی میں، یعنی ہو ضمیر کا مرجع یعنی مضاف کے معنی میں، اس حیثیت سے کہ وہ مضاف ہوتا ہے، یعنی اضافت والا معنی جو کہ اختصاص ہے۔ اضافت والا معنی چونکہ مضاف میں پایا جا رہا ہے اور یہی معنی اس اسم میں بھی پایا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے یوں ہو جائے گا۔ تو ابھی تک آپ لوگوں نے شرح کے اندر جو وضاحت پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ لا نفی جنس کے اس اسم کو مشابہ قرار دیا گیا مضاف کے۔ ابھی تک آپ لوگوں نے کیا وضاحت پڑھی ہے کہ جی لا نفی جنس کا یہ والا جو اس طرح کا اسم ہے یہ مضاف کے مشابہ ہے، تو یہاں پر مفرد کی تشبیہ ہے کس کے ساتھ؟ مفرد کے ساتھ۔ اسم کی صرف جو محض ایک اسم ہے، اسم مفرد شکل میں، یہ مفرد اور یہ اسم یہ مضاف کے مشابہ ہے، وہاں پر بھی صرف مضاف مراد ہے، ایک وضاحت یہ ہے۔ دوسرا یہ جو تشبیہاً لہو بالمضاف لمشارکتہ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو ترکیب ہے پوری لا ابا لہو اور لا غلامی لہو، یہ پوری کی پوری ترکیب مشابہ ہے اس ترکیب کے جس میں اضافت پائی جائے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایک تو یہ ہے نا کہ صرف اسم کو تشبیہ دی جائے مضاف کے ساتھ، دوسری صورت یہ ہے کہ جس ترکیب میں یہ اسم واقع ہے یہ پورا جملہ، یہ پوری مثال یہ مشابہ ہو جائے گی اس مثال کے، اس ترکیب کے جس میں کیا ہو؟ اضافت ہو جائے، تو یوں اس کا معنی یوں بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے اول معنی، یا پھر اس کا معنی یوں ہو جائے گا ان مثل لا ابا لہو لا غلامی لہو جائز، کہ جی لا ابا لہو اور لا غلامی لہو جائز ہے، تشبیہاً لہو تشبیہ دیتے ہوئے اس کو سے کیا مراد ہے؟ ماقبل میں صرف اسم پڑھ لیا تھا، یہاں پر کہہ رہے ہیں لی مشارکت مثل ہذین الترکیبین، ان دونوں ترکیبوں کی مشابہت کی وجہ سے، مشارکت کی وجہ سے، لہو اس کے لیے یعنی اس ترکیب کے لیے، یشملو علی الاضافتی جو کہ کیا ہے؟ اضافت پر مشتمل ہے، یہ والی ترکیب یہ مشارک ہو جائے گی اس ترکیب کے جو کہ اضافت پر مشتمل ہے، فی اصل معنی ہو اس کے اصل معنی میں، ای معنی ما یشتمل علی الاضافہ یعنی اس چیز کے معنی پر جو کہ اضافت پر مشتمل ہے، وہو الاختصاص اور یہ کیا ہے؟ اختصاص۔ اب دونوں کا اختصاص ایک جیسا نہیں ہے بلکہ اضافت میں اختصاص زیادہ ہوگا اور یہاں پر کیا ہوگا؟ الا ان بین الاختصاصین تفاوتا، الا یہ کہ دونوں اختصاصین کے درمیان کیا ہے؟ تفاوت ہے، اس لیے کہ وہ اختصاص جو ترکیبی اضافی سے مفہوم ہے وہ زیادہ تام ہے بنسبت اس کے جو اس کی غیر سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ جی یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جہاں پر اختصاص والی بات پائی جائے گی وہاں یہ مشارکت بھی ہوگی، اور جہاں اختصاص والی بات نہیں پائی جائے گی وہاں اس طرح کی کوئی مشابہت بھی نہیں ہوگی۔